बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम इस वक्त जो खड़े हैं ये सेक्टर G14-2 है। आपको जो दिखाना है वो चीज़ वो ये हमारे अकुब में आप देखें ये लोगों के घर जो है डिमॉलिश हुए। अब ये डिमॉलिश किस तरह हुए, किस टेक्निक के साथ हुए, ये तो वो खुद ही बताएंगे। लेकिन हम चूँकि हमारा केस पेंडिंग है, अभी हाई कोर्ट में है और उसका अभी तफसीली फ़ैसला आया नहीं है। मोहतरम, बात ये है, ये सरकारी इदारे हैं, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हमसे नालायकी हो सकती है, सुस्ती हो सकती है, क्योंकि हम इतने लोग एजुकेट नहीं हैं। हम फिर भी कानून का एहतराम करते हैं, कानून से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर आप देखें इन सरकारी इदारों का, ये जो बड़े बड़े गजट अफसर बैठे हुए हैं सीटों पे, पाकिस्तानी कौम के टैक्सों से वो लोग वहाँ याशियाँ कर रहे हैं, तो उनको ये बात डिफाइन कौन करेगा कि कानून को का आपने अडॉप्ट करना है, कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी है। जब अदालत में फैसला पड़ा हुआ है, अभी फैसला वायरल नहीं हुआ, ये नॉन गूगल और गूगल वाला जो इन्होंने एक शोशा छोड़ा हुआ है, तो जब फैसला नहीं आया, किस कानून के तहत आपने ये मकान गिराया? आपने इसका मतलब ये है कि कानून की वायलेशन की है, अदालत की तौहीन की है। ये जो डायरेक्टर लैंड है उनकी सरपरस्ती में बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि ये सामने खड़े हैं शहबाज साहब जिनका ये मकान है। ये चले गए हॉस्पिटल में, शाम का वक्त था, हालांकि वो कोई टाइम ऐसा है भी नहीं। अगर उस वक्त नुक्स अमल हो जाता, लड़के इधर उधर से उनको पत्थर मार देते, तो फिर ये अलग सा केस बना देते कि ये लोग कब्जा माफिया हैं, ये हमें तंग करते हैं। और भाई शाम का कौन से ये ऑपरेशन होते हैं? तो अभी जो इन्होंने जो काम किया है इस मकान के साथ या इन लोगों के साथ कर रहे हैं, ये शहबाज साहब से ज़रा मैं आपके बात करवाता हूँ कि ये हुआ क्या है। शहबाज साहब, कितने अरसे से आप इधर रहते हैं? ये तकरीबन 25 साल हो गए। तो आपको किसी ने नोटिस दिया कि ये मकान आपने गिराना है? ना नोटिस दिया, ना कोई, बिल्कुल पुलिस राती छुट्टी वाले दिन 6:30 बजे आके गिरा के तो जब ये मकान गिराने के लिए आए जी, तो आपने आगे से मज़ाहमत नहीं की? मैं इधर नहीं था, मैं दूध सप्लाई करने गया। तो जब आप वापस आए तो मकान गिरा हुआ था? मकान आया तो गिरे। तो ये है सूरत हाल। बंदे इकट्ठे हुए, ये उससे पहले ही गिरा के नस गया। तो मोहतरम, गुजारिश सिर्फ ये है टीजी हाउसिंग फाउंडेशन कि जनाब अली, ये आप किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये आपके ऑफिसर इधर कर क्या रहे हैं? अभी एक और बंदा है, वो इधर सामने उसका मकान है। अच्छा, जब उससे पूछा गया कि आपका मकान किस तरह गिरा है, तो उसने कहा जी मेरा मकान अभी उन्होंने असेसमेंट भी नहीं की है, तो ना उसका कोई प्रोफार्मा बना है। हमें सिर्फ ये कहा गया है कि वो किसी डीजी नाम कोई अफसर है, उस बंदे का वो प्लाट वहाँ पे आ गया, हमने मकान डिमॉलिश करना है। यार, आप लोगों ने हमें उल्लू का पट्टा समझ रखा है। ये रियासत पाकिस्तान रियासत है, तो रियासत हमें डिफेंड नहीं करेगी, रियासती इदारे डिफेंड नहीं करेंगे, तो नरेंद्र जाके हम इंडियन वज़ीर-ए-आज़म को जाके बोले कि भाई आओ हमारे को के लिए बात करो। आप लोगों का ये तरीका ठीक नहीं है। अगर हम लोग कानून की वायलेशन करें ना, तो हम पे बात आ सकती है कि हम नॉनसेंस है, कम इल्म है, कम हमारी एजुकेट नहीं है। वो यार, आप तो वहाँ दफ्तरों में बैठ के आप कानून को डिफाइन करें, कानून को डिफाइन करें। और अदालत का, जब तक अदालत आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देती, इस तरह की हरकतें मत करें। तो ये जिस तरह हमारे समाजी रहनुमा हैं जनाब, ये थोड़ा सा गया रहमत अली कुरैशी साहब, तो कुरैशी साहब, ये आप इस इलाके के रहने वाले हैं, ये आप एक सियासी जमात की तरफ से आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं बतौर चेयरमैन। जनाब अली, ये क्या चल रहा है? ये कानून को किस तरह ये डिफाइन कर रहे हैं? ये जनाब इस तरह है कि हमें ये G14-2 का इलाका है, ये अकब में आपके आबादी मौजूद है सारी, आप देख लें। ये हमारे साथ उन्होंने हाउसिंग फाउंडेशन ने जुल्म शुरू किया हुआ है। इमरान खान साहब ने आके इसको अथॉरिटी की डिग्री दे दी। इसके अलावा हमारा इस तरह है कि हम लोग इधर से जाएंगे, लेकिन हमें पेमेंट दें, हमें मुआवजा दें, हमें गूगल नॉन गूगल के चक्कर में ना डालें। ये इम्प्लीमेंट इधर गूगल नॉन गूगल का इम्प्लीमेंट हमारे G14-2 सेक्टर में हो रहा है। ये पहले किसी सेक्टर में पहले किसी सेक्टर में नहीं हुआ है। तो हमारे साथ ये आला उहदेदार हैं, जो भी वज़ीर-ए-आज़म हैं, हमारे कोई भी उहदेदार हैं, उनको चाहिए कि हमारे इस मसले पे तवज्जो दें, हमारे इंसानी हकूक़ के खिलाफ नहीं। तो आपने आपकी बरकत कलामी, आपने उनको कभी ये मशवरा नहीं दिया कि अगर आपने गूगल स्केच ही निकालना है
اور ریاست کے لیے فائدہ سوچنا ہے تو قانون تو بننا تھا 1960 کا. اور بھائی آپ 1960 کا اسکیچ نکالیں نا تو اس میں آپ کی ساری آبادی خالی ملے گی, باقی جتنی ملتی ہے اس کو ڈیمالش کر دیں. ہم ادھر جینون لوگوں کو ہمیں اٹھا کے ادھر سے کوئی پنجاب سے کوئی بندہ آئے گا, کوئی سرحد سے آئے گا, ان لوگوں کے ادھر بٹھا رہے ہیں, اعلیٰ لوگوں کے ادھر بٹھا رہے ہیں. ہم لوگ ادھر جدید پوچھتی, ہم ادھر 150 سال ہو گئے ادھر آباد ہیں, ہم لوگوں کے ادھر سے نکالنے کے چکر میں ہیں. ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. ہم ادھر کوئی اس طرح نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, نہ مقبوضہ کوئی فلسطین ہے ادھر. ہمارے ساتھ آپ ظلم نہ کریں, ہمارے ساتھ آپ انصاف کریں. جو بھی اعلیٰ عہدیدار سن رہے ہیں ہمارے ساتھ فرینڈلی آپ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں, ہمیں معاوضہ دیں. آپ نے پیمنٹ زمینوں کو اگر دی ہے, حال کافی لوگ رہتے بھی ہیں, ہمیں پیمنٹ دیں طریقہ کار سے, ہمیں پلاٹ آگے الاٹ کریں, پھر ہمیں اٹھائیں. اس طرح ظلم نہ ہمارے ساتھ کریں. تو جناب علی بات گزارش صرف یہ کرنی ہے, اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر ہم اپنے حق کی بات کریں یا اپنے حقوق کی بات کریں, بات ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کو ڈیفائن کون کرے گا. ادارے ہماری بات نہیں سن رہے ہیں. پورے پاکستان کو آپ نے پلاٹنگ کر کے بیچ دیا ہے. ایسا ہی ہے, آپ دیکھ لیں بڑی بڑی سوسائٹیاں, بڑے بڑے بلڈر بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ اس سوسائٹی کا حال یہ ہے کہ اس کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ DHE ہو گیا, بیریا ٹون ہو گیا, یا دوسری جتنی بھی کمپنیاں کھلی ہوئی ہیں ان کے پاس ذاتی گنڈے ہیں, وہ گنڈوں کے ذریعے کام کرتے ہیں. یہاں سرکاری مشینری استعمال ہوتی ہے. تو یہ چیز ہو رہی ہے, اس کے بارے میں کسی نہ کسی کو بات کرنی چاہیے. انسانی بنیادی حقوق کو ہمارا جو قانون ڈیفائن کرتا ہے وہ ایکول کرتا ہے, وہ کسی ایک بندے کے لیے نہیں ہے, کسی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے لیے نہیں ہے, یا DG کے لیے نہیں ہے. وہ قانون ڈیفائن کرتا ہے پاکستانی ریاستی شہریوں کو. یار آپ لوگوں نے تو ہماری ڈیفینیشن ہی چینج کر دی ہے. وہ خدا کا خوف کریں, ہم لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے, آپ تو تھے ہی نہیں. آپ ابھی آئے ہیں, جب آپ آئے تو ہمیں مونوگرام لگا دیا قبضہ گروپ کا. اور الو کے پٹھو, یہ کم از کم اتنا تو دیکھو کہ کم از کم یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ آئے کہاں سے ہیں. پاکستان جب بنا تو 1960 میں ایک پاور آرڈیننس بنا, اسلام آباد کا ایک قانون بنا کہ اگر اسلام آباد کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا تو اس قانون کے تحت, اس لینڈ شیئرنگ کے تحت ان لوگوں کو بینیفٹ. تو آپ جن لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں ان لوگوں کو آپ بینیفٹ دے رہے ہیں, اور یہ چیزیں ہم ڈیٹا جمع کر رہے ہیں. ہم آپ کے کپڑے آپ کے منہ سے کپڑے اتاریں گے, آپ فکر مت کریں. ہمارے پاس ایک ایک چیز کا ڈیٹا ہے. جو گوگل والا مکان ہے, اچھا گوگل کی تھوڑی سی بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, پورے پاکستان میں یہ کہیں پہ بھی, آپ اس بات کی تائید کریں گے. ہاں جی, گوگل کا مطلب یہ ہے کہ جی انہوں نے کیا کیا, 2005 میں ایوارڈ کی, 2005 کے بعد کے یہ لوگ غائب ہو گئے. نان سینس ایڈیٹ نالائق افسر یہاں سے چلے گئے. اچھا پھر جب ان کو اوپر سے پریشر پڑا تو یہ جب یہ واپس آئے تو پھر 18 سال کے بعد آئے. آپ 18 سال کے بعد مجھے بتائیں, پاکستانی عوام مجھے یہ سر چھوٹی سی بات بتائیں کہ جو بچہ جب یہ ایوارڈ 2005 میں ہوئی, جب یہ 18 سال کے بعد ہے تو بچہ جوان ہو گیا, اس کے تو بچے وہ تو شادی شدہ, اس کے خود بچے ہو گئے. تو ان لوگوں نے اگر اپنے مکان کو ایکسٹینڈ کیا اپنی ضرورت کے تحت, تو یہ کام آپ کا تھا کہ آپ اپنی زمین کو جو ہائر ہوئی ہے اس کے اوپر قبضہ کرتے, لوگوں کو بتاتے کہ بھائی یہ انلیگل چیز ہے, آپ یہاں کنسٹرکشن کریں گے, آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. کسی نے بتایا نہیں بتایا. اچھا گوگل کا انہوں نے یہ کیا کہ آسانی سے انہوں نے آ کے طریقہ یہ نکالا کہ آپ اتنی آبادی ہے, اس کو ہم کیسے مینج کریں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم گوگل اسکیچ کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ 2005 میں آبادی کون سی تھی, اور 2005 کے بعد جو بھی بنی ہے وہ انلیگل ہے. ٹھیک ہے جی, یہ پاکستان پورے میں یہ پہلا فارمولہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں, اسی جگہ پہ یہ تجربہ کیا جا رہا ہے. یعنی ہمیں انہوں نے بنا دیا ہے وہ جو ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے, یہاں پہ گوگل اسکیچ کے ذریعے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. گزارش صرف یہ ہے کہ یہ مکان جو گرے ہیں جی, آئندہ اس قسم کی کوئی حرکت, غیر قانونی حرکت نہیں ہونی چاہیے. غیر قانونی حرکت کریں گے آپ کے ساتھ رویہ بھی غیر قانونی ہی ہوگا. اور شام کے وقت آپ نے یہ کام کیا, شام یار آپ چور ہیں, دیکھیں نا, اگر آپ نے یہ زمین لی ہے, آپ کے پاس کوئی لیگل رائٹ ہے تو دن دہاڑے ہے, لیکن آپ نے چوروں کی طرح کام کیا. اس کو چور کہتے ہیں. وہ کیونکہ شام کے بعد ان کی ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے. تو حکام بالا سے گزارش یہ ہے کہ یہ غریب لوگ ہیں, اگر ان میں سے جتنے لوگ ہیں, اگر کسی یہ معاشی صورتحال جو پاکستان کی اس وقت ہے, اگر ان میں سے کسی ایک بندے کو 15 لاکھ کی 10 لاکھ کی ڈز بڑھ جاتی ہے
وہ زمین بوس ہو گیا, وہ ساری زندگی نہیں اٹھ سکے گا. تو جناب علی یہ ریاستی اداروں کا کام ہے. اور وزیر اعظم پاکستان, اگر آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملے نا, ویسے تو آپ بہت الجھے ہوئے ہیں, آپ کے بڑے کام ہیں, آپ اپنے مسئلے حل کیے جا رہے ہیں, یار ان لوگوں کو کون دیکھے گا. تو محترم گزارش صرف یہ ہے کہ اداروں کو اللیگل کام کرنے سے روکا جائے. ہو سکے تو ان لوگوں کو کنسیڈر کریں. ان لوگوں کے جو بینیفٹ بنتے ہیں, ان کے 5-5 مرلے کے 3-3 مرلے کے مکان ہیں, یار کتنا خرچہ. یہاں تو کمرشل ہو رہا ہے, یہ کام یہ کمرشل ہو رہا ہے. یہاں پہ ایک پلاٹ کی فائل بک رہی ہے 1.5 کروڑ. صاحب ایسا ہی ہے جی, 1.5 کروڑ روپے کی فائل آپ بیچ رہے ہیں. اور ان لوگوں کو 20-25 لاکھ روپیہ, ان کے بچے بیٹھے ہیں, ان کے والدین بیٹھے ہیں, ان کے بچوں کی یہاں پیدائش ہوئی ہے, ان کے والدین کی یہاں ڈیتھ ہوئی ہے. خدا کا خوف کریں, یہ پاکستان کو چلنے دے, ریاستی اداروں کو چلنے دے. یہ آپ نے کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے. تو امید ہے کہ جن پاکستانی بھائیوں کو یہ بات سمجھ آئے گی, براہ کرم یہ غریب مارے لوگ ہیں, تو اس لیے ان لوگوں کا آپ ساتھ دیں گے. اپنا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا, اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ حکام بالا تک یہ بات پہنچے کہ یہاں پہ کس قسم کی پریکٹس ہو رہی ہے. دعا کی التماس. پاکستان زندہ باد.